جب زندگی اندھیروں میں ڈوب جائے، جب ہر راستہ بند لگے، جب دل کہے کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جو سیدھا دل کو جھنجھوڑ کر کہتی ہے، تمہارا رب تمہیں چھوڑ نہیں گیا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سورۃ الضحیٰ امید کی نئی روشنی بن جاتی ہے۔ سورۃ الضحیٰ کی یہ آیت مایوسی کے اندھیروں میں امید کا وہ چراغ ہے جو انسان کے ٹوٹے ہوئے دل کو پھر سے جینے کی طاقت دیتا ہے۔ جب انسان مسلسل مشکلات میں گھرا ہو، جب لگے کہ دعائیں سنائی نہیں دے رہیں، جب دنیا کی ہر چیز بوجھ بن جائے، تو شیطان سب سے پہلے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ شاید اللہ ناراض ہے، شاید اب کچھ بدلنے والا نہیں۔ لیکن قرآن اس سوچ کو ایک جملے میں توڑ دیتا ہے، ما ودعک ربک وما قلی، یعنی تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ یہ آیت صرف ایک تاریخی تسلی نہیں، بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو خاموشی سے اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ سورۃ الضحیٰ اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ کچھ وقت کے لیے رک گیا تھا۔ اس وقفے نے دشمنوں کو باتیں بنانے کا موقع دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بھی ایک انسانی کیفیت پیدا ہوئی کہ شاید میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن پھر اللہ نے ایسی محبت بھری آواز میں جواب دیا جو قیامت تک ہر مومن کے دل کو سہارا دیتی رہے گی۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کا تعلق انسان سے لمحاتی حالات پر نہیں ہوتا، وہ وقتی خاموشی اختیار کرتا ہے لیکن چھوڑتا کبھی نہیں۔ انسان کی زندگی میں بھی ایسے لمحات آتی ہیں جب دعا کا جواب فوراً نہیں ملتا، جب حالات نہیں بدلتے، جب دل ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ خاموشی سزا نہیں بلکہ ایک آزمائش اور تیاری کا حصہ ہے۔ مایوسی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، وہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید اب واپسی ممکن نہیں، مگر سورۃ الضحیٰ اس سوچ کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہ آیت انسان کو اس کے رب کی طرف واپس لے آتی ہے، یہ یاد دلاتی ہے کہ جس رب نے تمہیں پہلے بھی سنبھالا تھا، وہی رب تمہیں دوبارہ بھی اٹھائے گا۔ اگر ہم اس آیت کے بعد والی آیات کو دیکھیں تو تصویر اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آخرت تمہارے لیے دنیا سے بہتر ہے اور تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہ صرف وعدہ نہیں بلکہ دل کو تسلی دینے والی حقیقت ہے کہ موجودہ حالات ہمیشہ نہیں رہتے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ حال کو ہمیشہ سمجھ لیتا ہے۔ جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہی ہمیشہ رہے گا، لیکن قرآن بار بار کہتا ہے کہ رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے۔ سورۃ الضحیٰ خود چاشت کے وقت کی قسم کھا کر اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو، روشنی کا آنا یقینی ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کا فیصلہ انسان کے احساسات سے نہیں ہوتا۔ انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی تاخیر میں کتنی رحمت چھپی ہے۔ بعض اوقات اللہ انسان کو اس لیے روکتا ہے تاکہ وہ مضبوط ہو جائے، تاکہ وہ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرے جو آگے جا کر اس کی کامیابی کا ذریعہ بنے۔ مایوسی میں ڈوبے ہوئے انسان کے لیے یہ آیت ایک نئی شناخت دیتی ہے۔ وہ شخص جو خود کو بے سہارا سمجھتا ہے
اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا سہارا کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، وہ صرف تمہیں ایک بہتر وقت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اس آیت کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ احساس تنہائی کو ختم کر دیتی ہے۔ انسان جب تنہا محسوس کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ دنیا نے اسے چھوڑ دیا، لیکن یہاں بتایا جاتا ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تم سے زیادہ قریب ہے اور تمہاری حالت کو بہتر جانتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جذبات ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتے۔ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کا دل بہت سی غلط باتیں محسوس کرتا ہے، لیکن قرآن اس جذباتی اندھیرے میں حقیقت کی روشنی لے آتا ہے۔ سورۃ الضحیٰ کا پیغام صرف صبر نہیں بلکہ امید ہے۔ یہ صرف برداشت نہیں بلکہ یقین ہے کہ آنے والا وقت بہتر ہوگا۔ یہ انسان کو سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ اس کے فیصلوں پر غالب رہتی ہے۔ جب انسان اس آیت کو دل سے سمجھ لیتا ہے تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے۔ وہ مشکل کو انجام نہیں سمجھتا بلکہ آغاز سمجھتا ہے۔ وہ تاخیر کو انکار نہیں سمجھتا بلکہ تیاری سمجھتا ہے۔ وہ خاموشی کو بے رخی نہیں سمجھتا بلکہ حکمت سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آیت ہر اس شخص کے لیے دوا ہے جو اندر سے ٹوٹ چکا ہو۔ یہ اسے دوبارہ جوڑ دیتی ہے، دوبارہ کھڑا کر دیتی ہے اور دوبارہ جینے کا مقصد دے دیتی ہے۔ اگر آج تمہاری زندگی میں بھی خاموشی ہے، اگر دعا کے باوجود حالات نہیں بدل رہے، تو یاد رکھو سورۃ الضحیٰ صرف ایک آیت نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اندھیرا جتنا بھی لمبا ہو، صبح پھر بھی ضرور آئے گی اور تم اکیلے کبھی نہیں چھوڑے گئے۔